میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. جب آقا پردہ فرما چکے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیات کیا تھی آپ جانتے ہیں. ان کی کیفیات انگلش میں سنا ہے, آج اردو میں بھی اسی واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا درد اس قدر ہوا کہ جب مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو تلاش کرتے تھے. آقا کے حسن کے متلاشی تھے کہ کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا تم نے میرے محبوب کو کہیں دیکھا ہے, کیا تم نے میرے آقا کو کہیں دیکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, طیبہ کی گلیوں میں سوال کر رہے ہیں, بتاؤ میرا محبوب کہیں دیکھا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے جاتے ہیں, کیونکہ طیبہ میں آقا کی یاد آتی ہے, طیبہ کی گلیاں آقا کی یاد دلاتی ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بلال حبشی ملک شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں, 1 سال حلب میں گزارتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے قسمت انگڑائی لیتی ہے, مدینے والے کا دیدار کرتے ہیں, آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں. خواب میں آ کے آقا بلال حبشی سے فرماتے ہیں, ہے میرے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا, ہے میرے بلال میری یاد نہیں آتی, مجھ سے ملنے کا جی نہیں کرتا, کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے, بے چین ہو جاتے ہیں, فوراً بلال حبشی اٹھتے ہیں, اونٹی پر سوار ہو کے مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں. مدینہ المنورہ کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں, آقا کو تلاش کر رہی ہیں بلال حبشی کی آنکھیں کہ آقا کہاں ہیں. خواب میں آ کے آقا نے بلایا تھا, پھر حجروں میں چلے جاتے ہیں, آقا کو تلاش کرتے ہیں, آقا نظر نہیں آ رہے. پھر بلال حبشی فوراً آقا کے قبر انور پر چلے جاتے ہیں, قبر انور پر رو رو کے کہتے ہیں, آقا غلام حاضر ہے, لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ. آقا دیکھیے آپ کا غلام آ گیا, آپ کا عاشق آ گیا, آپ نے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمایا, بلال آ جا. بلال ملک شام کو چھوڑ کے حلب کو چھوڑ کے آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ پردے میں چھپ گئے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھا دیجئے. اس کے فوراً بعد ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. بہت دیر کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان بلال حبشی کو اٹھا کر باہر لے جاتے ہیں. جب باہر لے جاتے ہیں بلال حبشی آنکھ کھولتے ہیں, اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ہر طرف شورا ہے, ہر طرف ایک ہی شور ہے, سنا ہے بلال حبشی لوٹ کے آ گئے ہیں, سنا ہے آقا کا غلام لوٹ کے آ گیا ہے. چشمے تصور سے تخیل باندھیے ان گھڑیوں کا کہ جب مدینے کے باسیوں نے بلال حبشی کی اذانیں سنی تھی, آقا کی موجودگی میں سنی تھی, ہر طرف ایک ہی چرچا ہے بلال حبشی آ گئے ہیں. اب لوگ چاہتے ہیں بلال حبشی کی زیارت کریں کہ آقا کے جانے کے بعد, آقا کے پردہ فرمانے کے بعد, آقا کی جدائی کے بعد بلال حبشی کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. 1 سال کے بعد بلال حبشی واپس آئے. اب ہر شخص آتا ہے مسجد نبوی شریف میں بلال حبشی کا دیدار کرتا ہے اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں, ہے بلال ذرا اپنی آواز تو سنا دیں. میرے بھائیوں, جب انسان کو کسی سے پیار ہوتا ہے, جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے, اگر وہ محبوب دنیا سے چلا جائے تو اس کے محبوب کے دوستوں پر بھی پیار آتا ہے. میں اپنا بتاؤں, میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے. میری دادی سے مجھے بہت پیار تھا, بہت محبت ہے. آج بھی گھر میں اگر دادی کی عمر کی بوڑھی عورتیں گھر میں آئیں, وہ جو دادی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی, جو دادی کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی, آج بھی اگر ہم ان عورتوں کی آوازیں سنیں, میں کمرے سے گزرتا ہوں تو رک جاتا ہوں. وہ آوازیں مجھے اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ آوازیں مجھے میری دادی کی یاد دلاتی ہیں. یہ وہی عورتیں ہیں جو دادی سے کلام کیا کرتی تھی. دادی جن کمروں سے گزرتی تھی, ان کمروں کو دیکھتا ہوں تو دادی کی یاد آتی ہے. اسی طرح جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو محبوب کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے, ان کی آوازوں سے بھی پیار ہوتا ہے. وہ لمحے یاد آتے ہیں, وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں, وہ ساتیں یاد آتی ہیں. صحابہ بلال حبشی کے پاس آئے, بلال حبشی سے کہتے ہیں, اے بلال حبشی آج وہ اذان تو سنا دے جو آقا کے دور میں سنایا کرتا تھا. اے بلال آج وہ اذان سنا دے. بلال حبشی کہتے ہیں, اے صحابہ میرے بس کی بات نہیں ہے, مجھ کو معاف کر دو, کیونکہ جب وہ اذان سناتا تھا, جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا, چہرہ والضحیٰ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا. آج اگر اذان پڑھوں گا آقا کا چہرہ کیسے دیکھوں گا, آقا کا چہرہ نظر نہ آیا, میرے لیے ناقابل برداشت ہے, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. صحابہ نے کہا ایک ہی ترکیب ہے, ایک ہی طریقہ ہے, آج بلال کسی کی نہیں سنے گا, لیکن 2 شہزادے
औलादे ऐसे भी हैं जिनसे आका को प्यार है। आका ने फरमाया जिसने इनसे प्यार किया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। वो कौन है? वो नवासे हैं मोहम्मद अरबी के, वो आका के नवासे हैं। कहा है बिलाल हबशी आज हमारी नहीं सुनते, उन शहजादों की तो सुन लो। सहाबा हसनैन करीमैन के घर जाते हैं, हसनैन करीमैन को बुला के लाते हैं। इमाम हुसैन है, बिलाल हबशी है। इमाम हुसैन बिलाल हबशी का हाथ पकड़ते हैं। ए बिलाल देख आका का नवासा आया है। ए बिलाल एक मर्तबा वो आजान सुना दे, मुझे मेरे नाना की याद सता रही है। बिलाल हबशी इमाम हुसैन को उठा के अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते हैं है मेरे आका के शहजादों, मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, तुम्हारी बात कैसे रद्द कर सकता हूँ। मैं सुनाऊंगा आजान, बताओ कहाँ सुनाऊं। इमाम हुसैन बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ के फौरन मस्जिद में ले जाते हैं। कहा उस मस्जिद की छत पे खड़े होके आजान सुनाओ। अब बिलाल हबशी आजान पढ़ते हैं। तैबा की गलियों में बिलाल हबशी की वो आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा के बाजारों में बिलाल हबशी की आवाज जब गूंजती है तो तैबा के मकीन बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मर्द, औरतें सब कमरों से बाहर निकल आते हैं। ये आवाज हमारे लिए आका की याद ताजा कर रही है। देखते हैं कि बिलाल हबशी आ गए तो नन्हे बच्चे भी अपनी माँ से पूछते हैं आका के मुअज्जिन तो आ गए, आका कब आएंगे। हमारी आंखें तड़प रही हैं, कब उसने मुस्तफा को देख ले, कब चेहरा वद्दुहा को देख ले, कब आका के गुंगरियाले बालों को देख ले। अरे आका की संगत में चलने वाला गुलाम तो आ गया, आका कब आएंगे। उधर बिलाल हबशी आजान पढ़ रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जब बिलाल हबशी अशहदु